جس طرح سے وہ گردش کرتی ہے نا، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے یہ بلا۔ اور وہ گردش کا ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ جو اس دہی کے اندر یا دودھ کے اندر پنہا مکھن ہوتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا۔ اس سارے پروسیس کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے۔ کیا قوم تھی یہ سارا! حالانکہ ان کے ہاں یا وہ اونٹنی کا دودھ یا بھیڑوں کا دودھ، ننگی نے نہانا کی تو نچوڑنا کی، انہوں نے جماؤنا کی سی تے رڑکنا کی سی، لیکن الفاظ موجود تھے۔ اور کیا لفظ ہے! یہ پروسیس سائنس کی انتہا یہ کرتی ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ مضمر یا پوٹینشیل چیز جو ہے ایکچولائز نمود میں اس طرح سے آتی ہے کہ اس میں کچھ گردشیں ہوتی ہیں، پہلو بدلتی ہے وہ چیز، اور پہلو بدلتے بدلتے اندر جو چیز مضمر ہوتی ہے وہ نمود اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ اس کے لیے ہے، دونوں کے لیے ایک لفظ، ابتلا۔ ہمارے یہاں ابتلا کا لفظ آزمائش میں ڈال دیا۔ ابتلا کے معنی آزمائش ہوتا ہے، ہم آزماتے ہیں، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ ایک تو خود خدا کے متعلق یہ کہنا کہ ہم آزماتے ہیں اس کو، کہ دیکھیں کیا کہتا ہے۔ خدا کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہے گا، اس کا رد عمل کیا ہوگا، وہ بھی آزماتا رہتا ہے کہ نہیں ایسی تیز ماؤں وہ کہ خدا کے بڑے نیک بندے ہیں، نیک بندوں پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ ابھی بات اس کا جواب ان کو نہیں آتا کہ خدا کے نیک بندوں کے مصیبتیں کیوں آتی ہیں، کہ جی وہ خدا آزماتا رہتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ عجیب چیز۔ اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا، پہلو بدلنا۔ پہلو بدلتے ہیں زندگی میں، ہر شخص کی زندگی میں، اس کی زندگی میں پہلو بدلتے رہتے ہیں، مختلف گوشے سامنے آتے ہیں۔ یہ چیز ہے جسے ہم گردش کہہ دیتے ہیں عام طور پہ، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ یہ معلوم ہو کہ جو اس کے اندر ایک پنہا چیزیں ہیں اس گردش کے اندر آتے ہوئے وہ باہر آ جاتی ہیں، واقعی باہر آ جاتی ہیں۔ کبھی کسی پہ کوئی تکلیف نہ پڑی ہو تو کتنے مضمر جوہر اس کے ہوتے ہیں جو غیر نمود میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اس وقت بے شمار چیزیں ہیں جو باہر آتی ہیں، غصے میں کیا کیا چیزیں نہیں باہر آتی ہیں اس کے اندر، تمول میں، افراد میں، دولت کے کیا کیا چیزیں باہر نہیں آتی۔ یہ چیزیں نہ ہوں تو پتہ ہی نہ چلے انسان کا کہ اس کے اندر، کہ خود اس کو اپنے متعلق پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کیا کیا جوہر پنہاں ہیں۔ کیا ایک لفظ ہے صاحب! گردشیں دیتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں زندگی میں، تاکہ اس کے اندر کی جو چیزیں مضمر ہیں وہ بارز کا لفظ ہوتا ہے، اس کے لیے نمود ہوتا ہے، محسوس شکل میں اوپر آ جانا، نمود میں آ جانا کسی چیز کا، یہ ہوتا ہے ایک لفظ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ وہاں یہ رحم مادر کے اندر یہ جرثومہ جو ہے، ٹھیک ہے، دونوں ملتے ہیں، پھر ہوتا وہاں کیا ہے، کہا کہ وہاں گردش دیتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں اس کے نمود میں، تاکہ جو چیزیں اس کے اندر مضمر پنہاں تھیں وہ بارز ہو جائیں، محسوس ہو جائیں، نمود ان کی ہو جائے، اور اس کے بعد فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، اور اس طرح اسے ہم سننے دیکھنے والا بنا دیتے ہیں۔ کیا بات! عالم امر، عالم خلق، یہاں تخلیق کے بعد فجعلنا کا لفظ آیا ہے، یہ تیسرا لفظ آ گیا ان کے ہاں۔ یہ تخلیق سے بھی الگ ایک لفظ ہے، جعلہ۔ تخلیق میں تو وہ آ گیا نا، پر کیسا ہی لوتھڑا ہو وہ رحم مادر کے اندر، بچہ ابتدائی حالت میں اندر ہو، تخلیق کے مرحلے میں تو وہ آ گیا۔ اب اس کو گردشیں دینے کے بعد یہ جو اس علم سے واقف ہیں، گائنہ کا علم جسے کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر پھر کس طرح سے گردشیں ہوتی ہیں، اس لوتھڑے کو کس 9 مہینے تک کیا کیا پہلو بدلتا ہے وہاں یہ، اور اس کے بعد کہا یہ کہ چلنا ہو سمیعم بصیرا، سننے والا دیکھنے والا بنا دیا اس کو۔ وہ جس کو تخلیق کیا تھا، جس شکل میں گردشیں دیں، گردشیں دینے کے بعد سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ کاہے کے لیے بنا دیا؟ اب یہ ہے قرآن۔ یہاں تک تو ایسے نظر آتا ہے کہ سائنس کا ایک فارمولہ ہے، کوئی بیان کیا جا رہا ہے، بالکل سائنٹیفک ہے ساری چیز، یہ ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ ہے۔ آگے وہ پرپز آ جاتا ہے، مقصد آتا ہے، پھر جہاں سائنسدان جو ہے دہریہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آگے لے جاتا ہے۔ کہا یہ اس لیے بتا دیا اس کو، سننے والا بھی دیکھنے والا بھی، کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
اس لیے یہ دیکھنے سننے والا بنا دیا کہ اب اس کے سامنے زندگی کے دو راستے ہیں. کہا اس سے یہ کہ بصیرت سے کام لو، بصارت سے کام لو، سماعت سے کام لو، ان چیزوں سے کام لو. کام لینے کے بعد پھر خود اختیار کرو ان میں سے جو راستہ تم چاہتے ہو. یہ جو ہے صاحب اختیار و ارادہ بنانا اس کا، اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ صاحب سماعت و بصارت، اس کے معنی سماع و بصر کے معنی ہوتے ہیں یہ تمام جتنے بھی سینس کی ضرورت ذریعے سے انسان معلومات حاصل کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. قرآن نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں. یہاں دو ہی کہے ہیں، ورنہ تیسری چیز فواد بھی آتا ہے، قلب بھی آتا ہے. آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، حواس کے ذریعے سے خبریں اس تک پہنچتی ہیں، پھر کوئی شے ہے اندر اس کے جس کو اب تک سائنٹسٹ بھی متعین نہیں کر سکے کہ وہ کیا ہے، جو پھر کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، غلط یا صحیح. قوت حاصل ہوتی ہے تو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ وہ کیسے والی بات اندر کوئی چیز ہے جو استعمال. پہلی چیز اس کے لیے صاحب سماعت و بصارت والا ہونا ضروری ہے. معلومات اس کو ہونی چاہیے. یہ سارا کچھ ہم نے کیا، معلومات بہم پہنچائیں اس لیے کہ اس کے سامنے دو پاسبلٹیز، دو ممکنات ہیں. یہ خصوصیت انسان کی ہے کہ اس کے سامنے دو راستے، دو ممکنات، دو پاسبلٹیز رکھی جاتی ہیں کہ ان میں سے ایک تم خود اپنے لیے چن لو. اب یہاں سے ذمہ داری شروع ہو گئی اس کی. حیوانات میں یہ بات نہیں ہوتی. ان کے سامنے دو راستے، دو ممکنات، دو راہیں انتخاب کے لیے نہیں ہوتی. ان میں انتخاب ہوتا ہی نہیں. بار بار جو میں عرض کر چکا ہوں، بکری کے لیے یہ انتخاب ہی نہیں ہے کہ وہ گوشت کھائے گی یا گھاس چرے گی. سوال ہی نہیں. بکری بیچاری تو یوں ہی مہمان سی ہوتی ہے. شیر کو یہ انتخاب کی قوت حاصل نہیں کہ وہ گوشت کھائے گا یا گھاس کھائے گا یا انگور کھائے گا. بھوکا مر جائے گا، انگوروں کو خوشے لڑک رہے ہوں گے، ادھر رخ بھی نہیں کرے گا. انتخاب نہیں اس کے لیے، جبلت ہے، مجبور ہے. جس راستے پہ چلنے کے لیے فطرت نے پیدا کر دیا، خدا نے پیدا کر دی، وہ مجبوراً اسی ایک راستے پہ چلا جاتا ہے. اس لیے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. سام ڈستا ہے تو اس پہ مقدمہ نہیں چلایا جاتا، اس کو پھانسی نہیں دی جاتی. ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے جو خود انسان دو راستوں میں سے ایک کو اختیار کرے. اسے تو چھوڑ دیا انسان کے اوپر. اب یہاں تک ہم آ گئے. وہ وقت تھا کہ جب انسان وجود میں تھا ہی نہیں. ہم نے اس کو پیدا کیا. خلقہ کا لفظ ہے، تولید کا لفظ نہیں ہے. پیدا کیا کس؟ من نطفۃ امشاج. اس سے پیدا کیا وہ ایک جرثومہ جس میں یہ سب مضمر جواہر موجود تھے. پھر اس کو گردش دی، پھر وہ سننے، دیکھنے، سمجھنے، سوچنے والا یوں کہیے یہ بن گیا. اور یہ سارا اس لیے کہ اس کے بعد اس کے سامنے دو راستے ہم نے رکھ دیے اور اسے کہا کہ اپنے لیے اما شاکرم و اما کفورا. اب تمہارا جی چاہے تو یہ صحیح راستہ اختیار کرو، جی چاہے اس سے انکار کر کے غلط راستے کے اوپر چلے جاؤ. یہ ہے تخلیق انسانی کے مراحل جو قرآن نے گرائے ہیں. اور میں نے کہا ہے نا کہ یہ ساری سائنٹیفک بحث نہیں. یہاں آنے کے بعد بات کا رخ بدل گیا اور اس سے الگ ہو گئے. وہ یہاں ذمہ داری تک نہیں پہنچتے سائنس والے. وہ صرف اس چیز کو طبعی طور پہ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہاں تک رہتے ہیں. اسے قرآن نے یہاں رکھا کہ یہ سب اس لیے ہم نے کیا کہ اس کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اپنے انتخاب کا، اپنے عمل کا. اور یہی ایک چیز ہے کہ جس سے پھر یہ انسان باقی تمام مخلوق سے متمیز ہو جاتا ہے. اما شاکرم و اما کفورا. اور پھر اگلی بات یہ کہ جب یہ کفورا والی بات آتی ہے کہ جس نے صحیح راستہ، میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے کہا ہے انا ہدیناہ النجدین بھی کہا ہے، دونوں راستے دکھا دیے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. انسان کے اپنے اوپر چھوڑ دکھا دیے ہیں صرف دونوں راستے. مجبور نہیں انسان کو کیا کہ وہ صحیح راستے پہ ضرور چلے. مجبور تو حیوانات تک کو پیدا کیا ہوا ہے، انسان مجبور نہیں ہے.
چلا دینا نہیں، چلا دینا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ